अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ 4 लोगों ने रेप किया। वीडियो हमारे पास एक पहुंची और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो जेल में लड़कियां पकड़ी हुई हैं पीटीआई की, उनकी बात करेंगे। पुलिस ऑफिसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और कहा गया कि खतीजा शाह भी ठीक है और दूसरी लड़कियां भी ठीक है। फिर वज़ीर आला पंजाब आए, उन्होंने कहा जी हम माँ बहन का बड़ा ख्याल रखते हैं। उस्मान डार के घर जब पंजाब पुलिस गई तो उन्होंने कहा कि वहां उसकी जो बूढ़ी माँ थी कि इसका रेप करेंगे हम अगर उस्मान डार ने अपने आप को पुलिस के हवाले ना किया। वजीर आला पंजाब, सुन लो मेरी बात, ये माँ बहन का ख्याल करने वाली पुलिस है। और जिस औरत से कल आपने पुलिस ऑफिसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, ये सब आपके पालतू हैं, ये सब आपकी हड्डी पर पलने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना किन की हड्डी पर। मैं इसलिए वजाहत नहीं करना चाहता कि खुद भी आप सोच लिया करें। ये एक कॉल आती है और पुलिस वाली जो है, जिस तरह उसको कहा जाता है, जिस तरह आजकल जो भी पीटीआई का बंदा जेल में से आता है और बाहर आके सीधा उस कुर्सी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसी तरह ये पुलिस वाली ऑफिसर जो थी, इसको भी कहा गया कि आपने कहना सब महफूज है, सब ठीक है। पाकिस्तान में तो 75 साल से आप लोग कह रहे सब ठीक है। 75 साल से कानून और आइन की बातें की जाती है, हर चीज आइन के मुताबिक चल रही है। अदालतें भी कानून की बात करती हैं, पार्लियामेंट भी कानून की बात करता है। हर वो बंदा जो गवर्नमेंट में आता है वो कानून की बातें करता है। लेकिन कल अदालत ने उसका मेडिकल करवाने से क्यों इनकार किया? ऊपर से कॉल आई सरकार की और जज ने कहा मिट्टी डालो, मेडिकल कराएंगे तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि लड़कियों के साथ वहां ज्यादती हुई है। 7 लड़कियों का बताया जा रहा है जनाब, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो चल रहा है। कहा जा रहा है कि 7 लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है और इन लड़कियों को अगर तो गवर्नमेंट कहती है कि जनाब हमने कुछ नहीं किया, तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश करें, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाए वहां पे जिस तरह इमरान खान बुलाता है। मगर ये नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये आप सबके इल्म में है कि जानी भी है, शराबी भी है। आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है। वहां पे वो जो दस्ती था, जमशेद दस्ती, उसने बताया था शराब की बोतलें, शबाब और हर वो काम होता है जो अय्याशी के लिए आप सबके इल्म में है, जिस अय्याशी के लिए ये लोग पार्लियामेंट में पहुंचते। नाज़रीन, कल एक आज सुबह एक वीडियो सोशल मीडिया से मुझे मिली। कब्रिस्तान में 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ ज्यादती की। आप अंदाजा लगाए कि वो लड़की जिंदा नहीं थी, मर चुकी थी, कब्र से निकाली। मेरे पास वीडियो मौजूद है और वो गवाह भी मौजूद है, मैं आज ये देख रहा था वो। और फिर वो भाग गए। अभी तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए ये पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब वहां पे कोई जिंदा नहीं मिलता तो मुर्दा को भी नहीं छोड़ते। तो ये तो पुलिस की हिरासत में आए हुए हैं। हमारी पुलिस जो है उसकी वीडियो मौजूद है। ये जो साहब कल आके कह रहे थे माँ बहन के साथ इस तरह का सलूक करते, वो पुलिस वालों की वीडियो देख लो। वो कह रहा था कि हम आपकी औरतों को नंगा करेंगे। ये सब कुछ मौजूद है। तो आज लोग बेवकूफ नहीं है कि आप जो कहानियां आके वहां पे सुना रहे हैं पुलिस वाली, ये जो है इसका भी पता कर ले, ये भी किसी की रखेल होगी वहां पे, ये भी किसी के काम आती होगी। जो इसको बोला जाएगा वो कहा जाएगा। जो जज जिसको ये तौफीक नहीं हुई कि मेडिकल रिपोर्ट करवा ले, कोई बड़ा आदमी हो, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसको फौरी तौर पे मेडिकल की जरूरत है। ये आपके इल्म में है। शहबाज शरीफ, ये जितने भी सिंध के और दूसरे तीसरे, अब मैं नाम क्या लेने हैं, सुबह सुबह ये सब जब इक़्तिदार में नहीं थे हॉस्पिटलों में ऐसे पड़े हुए थे जैसे कमेटी वालों ने नहीं वो जहर देके वो डॉग मारे होते, इस तरह ये पड़े हुए थे। उसके बाद कोई बीमार नहीं हुआ। अदालतों ने इनके मेडिकल को कहा कि कराओ, हॉस्पिटल में शराब पहुंचाओ,
اگر کوئی پکڑ لے تو اس کو کوئی یہ شہد ہے، اور یہ آکے ہمیں کہانیاں سنا رہی ہیں کہ خواتین اور لڑکیاں سب ٹھیک ہے۔ ویڈیو پہنچی ہے، جی ہاں، اور ایسی جگہ پہ پہنچی ہے ویڈیو جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کو اٹھایا گیا کہ تم اٹھ کے تو پریس کانفرنس کرو۔ اور ناظرین یہ میں بتا دوں کہ آج یہ قوم کوئی بے گناہ نہیں ان پہ عذاب آیا ہوا، جو قبروں سے عورتوں کو نہیں چھوڑتے، لڑکیوں کو نہیں چھوڑتے۔ دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ کہ تازہ قبر کہاں پہ بنی ہوئی ہے، قبریں کھود دیتے ہیں، کوئی قبروں سے نکال کر زیادتی کرتا ہے، کوئی قبروں سے نکال کر مردے کھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس قوم کی یہ حالت ہو وہاں پہ اس طرح کے حکمران آئیں گے؟ اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسے حکمران آئیں گے جو ان کی حالت بدلے، جن کی حالت کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اگر 2000 سال پیچھے چلے جائے تو وہی طریقہ کار آج بھی لوگوں کا وہاں پہ ہے۔ کبھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا رہا، کوئی آ جاتی، کبھی کوئی آ جاتی، تو یہ عذاب آپ کے خیال میں خدا تعالیٰ نے کوئی ان لوگوں کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ویسے ہی بھیجا ہوا ہے، یہ حکمران ہی آپ کے اوپر عذاب ہے۔ کیسی بدقسمتی ہے کہ آپ کے سامنے عورتوں کو اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں، عوام دیکھتی رہتی ہے، زیادتی کی خبریں آتی ہے، آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ 25 کروڑ عوام بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کو ہوش ہی نہیں ہے، ان کو صرف اپنی خود پڑی ہوئی کہ میرا الو سیدھا ہو جائے باقی جہنم میں جائے۔ یہ جن لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آ کے یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک گیم اندر ہے، کبھی یہ آپ کو خود ہی بتا دے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسی ویڈیو اب دیکھ رہے ہیں آپ، وہ باہر خواتین آتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہنا ہے، بس وہ پڑھ کے سنا دیتے۔ یہ اپنی بچیوں کی عزت بچا رہی ہیں، اپنی بہنوں کی عزت بچا رہے ہیں، اپنی بیویوں کی عزت بچانے کے لیے یہاں پہ آ کے تو اعلان کرتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے۔ کل حامد میر نے یہ کہا، اس کا ریکارڈ پہ موجود ہے یہ، کہ انڈیا نے کہا کہ 2030 سے پاکستان ٹوٹ جائے گا، امریکن نے کہا کہ 3 سال بعد ٹوٹے گا، مگر یہ دکھاتے اور ہیں، کرتے اور ہیں۔ یہ 2030 تک پاکستان کے حالات ایسے کر دیں گے کہ پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو آ کے نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کے لیے جان قربان کر دیں گے، ہم پاکستان کے پر آن نہیں آنے دیں گے۔ کل انور مقصود نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ تو پی ٹی آئی ختم کر رہے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی ختم کر رہے ہیں یہ تو ملک ختم کر دیتے ہیں، ملک توڑ دیتے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کو توڑ رہے ہیں۔ اس طرح الفاظ ملتے جلتے تھے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو پاکستان ہے، اس کو توڑنے کے لیے صرف اندرونی نہیں بیرونی سازش بھی ملوث ہے، اور بیرونی اسی وقت ملوث ہوتی جب اندرونی آپ کی جو گورنمنٹ ہو، جو لوگ ہوں وہاں پہ وہ غدار ہوں۔ اور اسلام میں آپ پڑھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ پڑھے، غدار آپ کو آپ ملیں گے، عیاش آپ کو آپ ملیں گے، عیاشی میں سلطنتیں ختم ہوگی۔ اور یہ جو ٹولہ آیا ہوا ہے اسی کام کے لیے آیا ہوا۔ آج عمران خان راستے سے ہٹ جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑیں گے۔ یہ جو سب چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، ایک چیز سمجھ نہیں آتی، چور، ڈاکو، حرام خور، زانی، شرابی، کبابی، لٹیرا سب اکٹھے ہو گئے، قوم اکٹھی نہیں ہو سکی۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہی بات ہے کہ قوم بھی جو ہے وہ بہت گناہ گار ہے۔ قوم کے لوگ جب گناہ دیکھتے ہیں تو وہاں روکنے کی کوشش نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے، ان کے منہ نہیں کھلتے، زبانیں ساتھ نہیں دیتے۔ حرام خوری کی عادت قوم کو بھی پڑ چکی ہے۔ آپ کو خالص چیز لینے کے لیے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ خالص ہے، پھر آپ لے کے آتے ہیں پھر بھی خالص نہیں ہوتی، جائیں جا کے ٹرائی کر لیں۔ آپ کو میٹرو وغیرہ سٹور میں جانا پڑے گا، اور وہ کن کے سٹور ہے؟ اگر
کسی اپنے مسلمان کی دکان پہ وہاں جانا پڑے گا تو پوچھنا پڑے گا کہ جناب یہ ملاوٹ تو نہیں، اچھے والا دینا، خالص دینا۔ میٹرو پہ جاتے آپ جو چیز ہوتی ہے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ خالص ہے یہ کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے جس قوم کی یہ حالت ہو وہاں پہ کچھ حدود اور شہد کی نہریں تو نہیں بہیں گی، وہاں تو اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہی زندگی جینا پڑے گی، بھیک مانگ کے جینا پڑے گا۔ بیکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بیکاری آ جائے کتنی عزت کرتے ہیں؟ تو پاکستان کی کوئی عزت کرے گا جب آپ روز مانگنے جائیں گے؟ جب اسحاق ڈار سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا دیوالیہ تو نہیں ہو رہا، مطلب یہ کہ ہو چکا ہے، لیکن آپ غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ جواب کوئی نہیں کسی کے پاس۔ یہ قاتل، یہ لٹیرے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان کو آپ جی گھیرے میں لے لیا، آپ اس کے اگر عوام نے ساتھ اس کا نہ دیا تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ غائب کر دیے ہیں اسی طرح عمران کو بھی غائب کر دیا جائے، اور اس کا انہوں نے مکمل بندوبست کر لیا ہے۔ نواز شریف واپس جائے گا، جہانگیر ترین وہ سب واپس جا جو کے تو دوبارہ جعلی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے، اور پھر یہ آپ کے اوپر وہ ظلم کریں گے۔ مریم آرڈر کیا کرے گی فلاں کو اٹھا لاؤ، اور اسی طرح آپ کی زندگی ہے، کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا آج سب کچھ بتا رہا ہے، کل جج نے کہا سوشل میڈیا یا میڈیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کی میڈیکل کراتے ہیں آپ ختیجہ شاہ۔ انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھانی پڑے گی، مگر ساتھ پاکستانیوں آپ کو اور بھی قربانی دینی پڑے گی، بہت قربانی دینی پڑے گی۔ نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی چیز نہیں وہاں پہ، جس کو مرضی پکڑ لو، جب تک عدل نہیں ہوگا اسی طرح چلتا رہے گا۔ آج دشمن ممالک ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نے ایک میرے سامنے ویڈیو آئی تھی، کہتا میں نے ان کو کٹورا پکڑا دیا، بھیک مانگ رہے ہیں یہ لوگ، اور آگے ہمارے دعوے یہ کہ کشمیر ہمارا ہے۔ وہ اپنے اندر گھر کے اندر تو آپ کے حالات ٹھیک نہیں، باتیں آپ کشمیر کی کرتے ہیں، پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو۔ یہ آج کے لیے کافی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔